Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے محفل ایمان زیڈ پلس کے خصوصی پروگرام میں. آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 178 تلاوت کی گئی. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ اچھی طرح ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اسلام نے انسانیت کو وہ قانون دیے جس میں انسانیت کی بقا ہے، کیونکہ قانون بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے جو لوگوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، لوگوں کے حالات سے واقف ہے. کون سی سزا کس جرم کے لیے زیادہ مناسب ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ جرم کی الگ الگ سزائیں مقرر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کتاب کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بالکل لائق ہے. قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قتل کا حکم دیا ہے جس کے احکامات ہیں. قاتل کو اگر یہ پتہ چل جائے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہ قتل کرے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس خوف سے وہ قتل سے باز آ جائے گا اور قتل جیسے گناہ سے خود بھی بچ جائے گا اور دوسروں کی جانیں بھی محفوظ ہو جائے گی. اسی طریقے سے چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. چور کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی چوری کی بنا پر وہ اپنے ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ بھی خوف زدہ ہو جائے گا اور چوری کرنے سے باز آ جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے گناہ ہے زنا، کہ اگر زانی کو پتہ چل جائے کہ اسے سزا ملنے والی ہے، زانی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ موت آ جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نافذ کردہ سزائیں ہیں جس میں انسانیت کے لیے بقا ہے، انسانیت کا تحفظ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. اس لیے کہ جن ممالک میں یہ سزائیں نافذ ہیں ان ممالک میں جرائم کا تناسب دیکھ سکتے ہیں ان ممالک کے مقابلے میں جن میں یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں. جہاں پر یہ قوانین نافذ ہے، اسلامی قوانین نافذ ہے، وہاں پر جرائم میں بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ. تو جرائم کو ختم کرنا ہے، جرائم پر روک لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین نافذ کرنے میں ہی جرائم پر روک لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ ایمان والوں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل. کیسے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. یعنی آزاد مرد قتل کیا ہے، قاتل آزاد مرد ہے تو قتل کا جب بدلہ لیا جائے گا تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے کسی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا. یا قاتل غلام ہے
تو لوگ تشدد کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے غلام کے مالک آزاد کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قاتل عورت ہے، عورت کے بجائے لوگ مرد کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو قاتل ہے اسی کو سزا ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جسے اپنے بھائی کی جانب سے معافی مل گئی۔ معافی ملنا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ مقتول کے رشتہ دار اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم بدلے میں قتل نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ ہے خون بہا لینے کا، دیت لینے کا، تو ہمیں دیت منظور ہے۔ تو معافی کی ایک شکل کہ قتل کے بجائے دیت پر راضی ہو جائے، اور پھر معافی کی ایک دوسری شکل مکمل طور پر مقتول کے رشتہ دار، اس کے وارث قاتل کو معاف کر دیں کہ ہمیں نہ خون کے بدلے خون چاہیے، جان کے بدلے جان چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بدلے دیت چاہیے، بلکہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو مقتول کے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے کہ حالات کس چیز کے لیے زیادہ مناسب ہے، خون کا بدلہ لینا مناسب ہے یا دیت لینا مناسب ہے، یا پھر پوری طریقے سے معاف کر دینا مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَإِتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ تو اب جب دیت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے مقتول کے رشتہ داروں کی جانب سے، تو انہیں بھی احسان کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے دیت کا مطالبہ کرنا چاہیے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کی جانب سے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، دیت ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ مقتول کے رشتہ دار دیت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں دیت ادا کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں، اس میں کمی زیادتی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، کہ یہ قانون جو قصاص کا بتایا گیا، جس میں خون کا بدلہ خون ہے اور پھر اس کے بعد دیت یا پھر اس کے بعد پوری معافی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف اور رحمت ہے۔ تخفیف کیسے؟ پچھلی قوموں میں یہ تینوں حکم ایک ساتھ نہیں تھے، نہ یہودیوں میں تینوں حکم ایک ساتھ تھے، نہ نصارہ میں تینوں حکم ایک ساتھ تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں باتیں مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جائز قرار دی، تینوں باتیں، تینوں میں سے کسی ایک پر عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، دونوں کے لیے بھی، مقتول کے رشتہ داروں کے لیے بھی اور قاتل کے لیے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، حد سے تجاوز کریں کہ خون کا بدلہ خون لینا ہے، ایک کے بجائے کئی لوگوں کو قتل کرے، دیت ہے، دیت لینے کے بعد پھر قتل کرے، یا اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، اس کے بعد حد سے تجاوز کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص میں اے عقل والوں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے زندگی ہے۔ دنیا یہ واویلا مچا رہی ہے کہ قصاص یا اسلامی سزاؤں کی وجہ سے زندگی جا رہی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مزید قتل کرے گا، 20 افراد کا قتل ہو جائے گا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر پہلے قتل پر ہی اسے قتل کر دیا جائے تو 20 افراد کی جان بچ جائے گی، تو اس میں زندگی ہے۔ ایک دوسرا، قاتل اگر اسے پتا ہو کہ اگر میں قتل کروں تو قصاص میں مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ خود گھبرا کر قتل کرنے سے رک جائے گا، اس طرح اس کی زندگی بھی بچ جائے گی، لوگوں کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اسی لیے اسلامی قانون میں رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ساری انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے۔
اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی بہت مذمت فرمائی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 گناہوں میں آپ نے ایک ذکر کیا القتل، کہ وہ گناہ جو قتل کے نام سے معروف ہے، قتل یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ خصوصاً ایک مومن کو قتل کیا جائے تو اس کی سنگین سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کریں اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی کم گناہ، بہت ہی کم جرم پر ایک ساتھ اتنی باتیں نہیں بیان کی، بہت ہی کم جرم پر، بہت ہی کم جرم کے ساتھ ایک ساتھ اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک پہلا قتل کرنے والا ہو، مومن کو قتل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر توبہ نہیں کیا، موت سے پہلے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ رب العالمین کی لعنت بھی اس پر نازل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو، قتل کے جو شر ہے، قتل میں جو شر ہے یا قتل میں جو ہلاکتیں ہیں، قتل کی وجہ سے جو نقصانات ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی معاشرے میں عام کرنا چاہیے، کیونکہ قتل و غارت گیری بڑھتی جا رہی ہے، معمولی باتوں پر قتل کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ القتل، یعنی قیامت سے قریب قتل و غارت گیری بہت زیادہ ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اس لیے ہمیں اس جرم سے، اس گناہ سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔